صفحہ نمبر 20، اور ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ فتح مکہ کا اثر، فتح مکہ ہونے سے کیا کیا فائدہ ہوا۔ یہ سبجیکٹ ایک ویک کی لاگ اس کا بیان کیا جا چکا ہے، دوسرا آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں فتح مکہ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فتح مکہ کے بعد اب دعوت اسلام کے لیے یہ خطرہ نہیں رہا کہ اس کے دعوت جہاں جائیں بے دریغ قتل کر دیے جائیں۔ اس بنا پر حضور اکرم نے تمام اہل عرب اطراف عرب میں دعوت بھیج دے کر لوگوں کو اسلام کے فضائل و محاسن بتا کر ان کو اسلام کی ترغیب دیں، اسلام کی ترغیب دلائیں۔ دعوت حسب ذیل سے مقرر کیے گئے، جو دعوت جانے والا گروپ تھا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ نمبر 1، حفاظت خود اختیاری کی غرض سے کسی قدر فوج ساتھ کر دی جاتی تھی کہ ان کو کوئی شخص ضرر نہ پہنچانے پائے اور وہ آزادی سے تبلیغ اسلام کر سکیں۔ حضرت خالد رضی اللہ کو حضور اکرم نے یمن بھیجا تو فوج بھی ساتھ دے کر دی، لیکن تاکید تھی کہ یہ جبر پیش نہ آئیں۔ چنانچہ پورے 6 مہینے تک ان کی دعوت اسلام پر کسی نے توجہ نہیں کی اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ حضرت خالد سپہ سالار اور فاتح تھے، وعظ اور صاحب ارشاد نہ تھے۔ اس بنا پر حضور اکرم نے اب حضرت علی کو بھیجا۔ انہوں نے قبائل کے سامنے جب اسلام کی تبلیغ کی تو دفعتاً ملک کا ملک مسلمان تھا۔ یہی وہ دعوتیں تھیں جن کو عبری علامہ طبری نے ان لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ حضور اکرم نے مکہ کی اطراف میں کچھ ٹکڑیاں بھیجی تھیں کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں، لیکن ان کو لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ کو قبیلہ بنی جزیمہ کے پاس بھی اس دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب انہوں نے کشت و خون کیا اور حضور اکرم کو خبر ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے اور قبیلہ رخ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، خدایا میں خالد کے فعل سے بری ہوں۔ پھر حضرت علی کو بھیجا۔ انہوں نے ایک ایک مقتول کا خون بہا ادا کیا اور یہاں تک کہ کتوں کا بھی۔ اشاعت اسلام کی غرض سے جو مسلح جماعت اطراف ملک میں بھیجی جاتی تھی، اس میں کبھی کبھی آپ ایک ایک فرد کا امتحان لیتے تھے۔ انہیں جو صاحب سب سے زیادہ حافظ قرآن ہوتے تھے ان کو اس کا امیر مقرر فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار اسی قسم کی فوج روانہ کی۔ اس روایت میں اگرچہ یہ تصریح نہیں کہ یہ فوج اشاعت اسلام کے لیے بھیجی گئی تھی، صرف یہ الفاظ ہیں۔ تو ایک شخص سے قرآن پڑھوا کر سنا۔ ان لوگوں میں ایک کم سن نوجوان تھے۔ حضور اکرم ان کے پاس آئے، پوچھا تمہیں کیا یاد ہے؟ انہوں نے کہا مجھ کو سورۃ بقرہ اور فلاں فلاں سورتیں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تو تم ہی اب اس کے امیر ہو۔ نمبر 2، جو ممالک زیر اثر آتے تھے اور وہاں زکوٰۃ اور جزیہ کے وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے جاتے تھے، وہ اکثر اس درجہ کے لوگ ہوتے تھے جن کا تقدس زید اور پاکیزگی مسلم ہوتی تھی، اس کے ساتھ عالم اور وعظ بھی ہوتے تھے، اور اس لیے وہ تحصیل مال کے ساتھ تبلیغ اسلام کی خدمت بھی انجام دے سکتے تھے۔ ان میں سے بعض کے نام ذیل میں درج ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔